बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दुनिया भर में कारोबारी अफराद के साथ साथ अब तालिब इल्म भी जो है वो इस दुनिया भर में जो फैली हुई वबा है कोरोना की तीसरी लहर ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो अब लैपटॉप का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएं, जिसके तहत अब लोग मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक में जो कारोबार के लिए और ऑफिस वर्क के लिए घरों में 50%, 40%, 70% अफराद को नौकरी पर अपनी सर्विस पर बुलाते हैं। वरना बहुत सारी जगहों पर जो है वो पाकिस्तान समेत 50% अमले के साथ अपना काम करते हैं, बाकी घरों पर काम करते हैं। तो उनके लिए लैपटॉप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी बुनियादी सबब यह है कि इसके सारे मामलात, बहुत सारे हेवी फाइल्स और दूसरी चीज़ें सब इससे डाउनलोड भी हो जाती हैं और आ भी जाती हैं। पाकिस्तान में भी लैपटॉप का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बुनियादी सबब ये भी है कि पहले तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लैपटॉप जो है वो स्मगल होके आते थे और इसका बड़ा मरकज़ जो है वो दुबई था। उस उसकी वजह यही थी कि हर फ्लाइट्स आती थी तो एक लैपटॉप फ्री होता था तो हर शख्स कैरियर के तौर पे उनको थमा दिया जाता था। जो खेपिए हैं उनको कहते थे कि ये ले जाइए और वहाँ इतने हज़ार रुपए दे के हमारा आदमी ले लेगा आपसे। तो लैपटॉप बहुत बड़ी तादाद में स्मगल होके आते थे दुनिया भर से, लेकिन बिलखसूस दुबई से। नए लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, पुराने तो दुनिया भर से आते ही हैं और उनका मैं आपको पहले भी आगाह कर चुका हूँ, उनके मामलात तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। पहले उनको कचरे के अंदर से निकाला जा रहा था। नए लैपटॉप को भी मिली भगत के ज़रिए बहुत सारी जो इदारे हैं उसमें जो खड़े होते हैं उनके मौजूदगी में भी उनको स्क्रैप कर देते थे, पुराना कहते थे, स्लाइडली यूज़ कह के उनकी ड्यूटी कम कराते थे। बहरहाल अब थोड़ी सी ड्यूटी बेहतर हुई है और फ़्लाइटें भी तकरीबन इतनी नहीं चल रही, जिसकी बिना पर अब पाकिस्तान में ऑफिशियल जो इदारे हैं जो लैपटॉप को यहाँ पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ रखते हैं, उनका सेल जो है वो बढ़ती जा रही है। इन्हीं इदारों में एक इदारा जो है एमएनपी है, मल्टी नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन इदारा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के साथ साथ दीगर अशिया में भी अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ हैं वो रखता है। इनके पास लैपटॉप की एक अच्छी रेंज है डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर, जिसमें एचपी है, आई लाइफ है, लेनोवो है और अब जो है इसमें आनकर एक और इदारा बहाल हुआ है, वो है असूस, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ उनको हासिल हो गए हैं। असूस दुनिया में मौजूदा पोजीशन जो चल रही है ज़राए के मुताबिक तीसरी पोजीशन उसने हासिल कर ली है और बहुत तेज़ी से तरक्की की है। गुज़िश्ता साल 2020 में इसकी जो तरक्की है वो 15% रही है, जो इसकी वजह से ये अपने कई हम सफ़र जो साथी हैं उनके जो साथ चल रहे थे उनको पीछे छोड़ चुकी है असूस कंपनी अपने लैपटॉप में। इसके अलावा ये मैं बताता चलूँ, यहाँ पर असूस जो है वो मेड इन ताइवान है। ताइवान की क्वालिटी बनिस्बत चाइना के थोड़ी महंगी होती है लेकिन बेहतर होती है। बाहर कैफ खैर, लेकिन ये तीसरी पोजीशन है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया भर में जो इस वक्त पोजीशन चल रही है ज़राए के मुताबिक, उनमें 2020 में जो हुई वो उसके अंदर जो है वो लेनोवो फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा है और एचपी और डेल सेकंड पोजीशन के हामिल चल रहे हैं। अब ये तो फ़ैसला हम नहीं कर सकते, ये तो जो ज़राए हैं वही बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और तीसरी पोजीशन उसकी हासिल करने की वजह यही है कि इसमें गुज़िश्ता साल जो है उन्होंने जो पोजीशन तरक्की की हुई तो लेनोवो ने 8% तरक्की की। उसकी तरक्की की रफ्तार जो है वो 8% रही और डेल ने तकरीबन 11% तरक्की की इसके अंदर। और एचपी डेल ने तकरीबन 9% और एचपी ने 11% तरक्की की।
بہرکیف خیر یہ تو ایک ترقی کا رستہ ہے. اب 2020 ختم ہوئے ہوئے بھی ٹائم ہو گیا ہے. 21 کا بھی آدھا حصہ جانے والا ہے. مئی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے تو جون آئے گا تو آپ کو رزلٹ نیا ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دنیا بھر میں جو اس وقت پوزیشن چل رہی ہے اس میں لیپ ٹاپ کی ڈیمانڈ تیزی سے اوپر کی جانب جا رہی ہے، اور اس میں ایپل بھی اور دیگر برانڈ بھی چل رہی ہے. بہرحال ایم اینڈ پی کی ڈسٹریبیوشن جو اسوس کی حاصل کی ہے، اس میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ جون کے مہینے میں ان کی شپمنٹ آ جائے گی. یہ دستخط تقریباً ہونے جا رہے ہیں. وقت سے پہلے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ایم اینڈ پی نے جو ڈسٹریبیوشن ادارہ ہے اس نے ڈیل کی پوزیشن ڈسٹریبیوشن حاصل کر لی ہے، جو تیسری پوزیشن کا حامل ہے دنیا بھر میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں اسوس کے چاہنے والے وہ اس کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایم اینڈ پی کے پاس 3 بڑی برانڈ ویسے ہی ہیں. ایچ پی بھی ہے لیپ ٹاپ میں، لینوو بھی ہے اور ڈیل بھی ہے. اس طرح آئی لائف بھی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون سی پوزیشن کس طرح پاکستان میں بہتر وہ لے کے جاتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے. تو چاہنے والے جو اسوس کے ہیں جو اسمگل سے منگواتے تھے، اب پاکستان میں بھی وارنٹی کے ساتھ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا رزلٹ آپ کو جولائی میں نظر آئے گا. تو کئی چیزیں اور بھی مد نظر ہیں اس ادارے کے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. امید ہے کہ وہ اس میں اپنا مزید جو ان کے پاس برانڈ ہیں اس میں مزید اضافہ کریں گے جولائی میں. تو دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ چینل کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بھی دنیا بھر میں جلد پہنچ سکے. آج کل دنیا بھر میں جو کرونا کی وبا سر اٹھا چکی ہے، پاکستان بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، مگر الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک سے پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو خاص طور پہ یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اس کی آڑ میں بہت ساری کمپنیاں، بہت سارے ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ ڈیلر سے ملنے سے اجتناب کرتے ہیں، اور جو ان کی گیٹ ٹو گیدر ہوتی تھی رمضان کی بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ رمضان کی افطار ڈنر بھی ختم کر دیے گئے، اس کے اسباب بہت سارے بنائے گئے. اس کے علاوہ ابھی عید کا موقع گزر چکا ہے، عید ملن پارٹی بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ جب گیٹ ٹو گیدر کوئی کمپنی ڈسٹریبیوٹر رکھتا تھا تو آٹومیٹک اس کمپنی کے اعلیٰ حکام کو بھی بلاتا تھا، اور کمپنی رکھتی تھی تو آٹومیٹک ڈسٹریبیوٹر بھی ان کے موجود ہوتے تھے جس شہر میں بڑے پیمانے پر اگر ہوتا تھا. تو یہاں پر اپنے جو ڈیلرز ہوتے تھے، ایم ڈیز ہوتے تھے، ایک دوسرے سے معاملات جو چھوٹی موٹی شکایتیں ہوتی تھی وہ ڈسکس کرتے تھے، لیکن ان کے اپنے اندر سے خوبصورتی سے انہوں نے اس پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے. یہ تو ابھی پابندی تقریبات پہ تو چند دن پہلے لگی ہے رمضان کے آخری حصے میں، اس سے پہلے تو تقریبات ہو رہی تھیں اور کھانے پہ اوپن اس پر کرنے کی ضرورت تھی. بہت ساری جگہ تھی ہوٹلوں میں اور دیگر جگہوں میں، مگر انہوں نے بھی موقع اس بات کو غنیمت جانا اور ڈسٹریبیوٹرز اور کمپنیوں نے اس سے اجتناب کیا، اس سے دوری اختیار کی. اس کی وجہ یہ وہ نہیں چاہتے کہ بنیادی طور پہ جو محسوس کیا ڈیلرز نے، ایم ڈیز نے، کہ ان کی کوئی شکایت ان تک دوسرے کانوں تک پہنچ سکے. جو ڈیلرز کے ساتھ بہت ساری کمپنیاں کر رہی ہیں، کچھ ادائیگی نہیں کر رہی تھیں، کچھ جو ہے وہ پیسے دبا لیتی ہیں، کچھ جو ہے ڈیلرز جو ہے وہ کمپنی کے سامنے ان کی ادائیگی نہیں کرتے تو وہ نہیں جانا چاہتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں بھائی ٹھیک ہے، جو ہو گیا بہتر ہو گیا. لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپس میں جو رابطے تھے، شکوے شکایتیں تھیں، وہ ختم ہو چکی ہیں. ادھر
وہ کوئی شکایت کسی کو کرتا نہیں ہے، اس کی وجہ گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، اور کمپنی نے بھی بہانہ بنا رکھا ہے جی کرونا ہے، جبکہ دنیا بھر میں وہ بھی گھوم رہے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ ان سے بھی مل رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں پتہ نہیں کیوں کرونا یاد آ جاتا ہے۔ جو چند دن اور رہتے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالی، پنجاب میں تو پوزیشن، بلوچستان میں پوزیشن، پنجاب میں پوزیشن، خیبر پختونخوا میں چینج ہو گئی ہے، سندھ کے اندر تھوڑی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے تک یہ بھی ختم ہو جائے گی، تو اب دیکھیں گے کہ کس طرح ملاقات ہوتی ہے۔ اس طرح جو ان کا فنڈ ہوتا تھا جو ہر کمپنی کے پاس، وہ فنڈ کو بھی برابر کر دیا جاتا ہے دوسری جگہ لگا کے، واپس تو اس کو ضائع تو نہیں کرتے۔ اب اس کے لیے وہ میں آپ کو تفصیلی خبر دوں گا انشاءاللہ کہ کس طرح سے لوگوں کے جو تفریح فنڈ ہیں اور دیگر چیزیں ہیں وہ کس جگہ استعمال کر رہے ہیں، تاکہ ان کو مختلف ذرائع سے، مختلف معاملات سے اپنے معاملات بھی چلتے رہیں، اپنی واہ واہ بھی ہوتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اگلی خبر انشاءاللہ آپ کو بہتر انداز میں دوں گا، اور کمپنیوں سے یہاں اور ڈسٹریبیوٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جو ہے عید ملن نہیں کرتے تو گیٹ ٹوگیدر ہی کر لیں اپنے ایم ڈیز اور ڈیلرز کے ساتھ، ان کے شکوے شکایت سن لیں تاکہ آپ اس کا ازالہ کریں، اور جو ان کے دل میں ہیں اس کی غلط فہمیاں، اس کی کریکشن آپ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔